تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تو پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری مقدر مطلب پہلے ہی لکھی ہے کہ ہم لائف میں کیا اچیو کریں گے. ٹھیک ہے, ہمیں کہاں سے رزق ملے گا. تو اس چیز کو لے کے, رزق کو لے کے, اپنی جاب کو لے کے جو ہے نا اتنا پریشان نہیں ہونا ہے. مجھے پتہ ہے کہ دیکھو انسان جو ہے, فطرت ہے انسان کی, انسان پریشان ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. کیونکہ انسان کو جب غم ملتا ہے, جب تکلیف ملتی ہے نا, تو اس ٹائم پہ جو کیا ہے کہ سب سے بڑا امتحان اس کے لیے ہوتا ہے, اس کا صبر کا امتحان ہوتا ہے. اس کے ایمان جو ہے, مطلب وہ اللہ کے فیصلے جو ہے نا اس کی ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے, یعنی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے. دیکھو کوئی بھی ایکسٹریم قسم کی تکلیف ہو, کسی کا کوئی کوئی ریلیٹیو, کوئی کسی کا پیرنٹ, کسی کا بیٹا ہے نا, کوئی فوت ہوتا ہے ارلی آن, تو یہ سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یا کوئی بہت ٹائم سے محنت کرتا ہے اپنی پڑھائی کو لے کے, بہت زیادہ کوشش کرتا ہے, بہت زیادہ ایگزامینیشنز کے لیے پڑھتا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے اسے ہو نہیں پاتا ہے, اس کو جاب ٹائم پہ نہیں ملتی ہے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو لے کے کبھی پریشان نہیں ہونا ہے کہ میری لائف میں کیا چل رہا ہے, مطلب مجھے کیا کرنا ہے, میرے ساتھ کیا ہوا ہے. نہ دیکھو, اگر آپ یہ شکوے کرو گے, یہ شکایتیں کرو گے, یہ پھر آپ اللہ کے یہ آپ اللہ کے سامنے شکوے کر رہے ہو, شکایتیں کر اللہ کے فیصلوں کو لے کے شکایت کر رہے ہو, جو کہ بالکل جائز نہیں ہے. ہاں, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, اٹ از ویری ہارڈ کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوگا, چاہے وہ اللہ کی طرف سے تو بیسٹ ہوگا ہے نا, لیکن ہماری سوچ اتنی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. کیونکہ جب بھی کوئی ہمیں تکلیف پہنچتے ہیں نا, انسان پریشان ہوتا ہے. حالانکہ اس تکلیف جو ہے, اس غم میں جو ہے نا, اللہ نے ایک بہترین خیر لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہترین چیز لکھی ہوتی ہے. ایون دو ایٹ سپوز اگر کوئی تکلیف کے تھرو جا رہا ہے, ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اس کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس تکلیف میں کیا خیر ہوگا, لیکن وہ چیز ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انسان کی جب وہ تکلیف سے دور ہوتے ہیں نا, پھر اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ جو تکلیف تھی, وہ جو مصیبت تھا, وہ جو پریشانی تھی, وہ کتنی ضروری تھی, وہ اسٹرگل کتنا ضروری تھا میرے لیے, ہے نا. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا ہے نا. دیکھو انسان کے بس میں کیا ہوتا ہے, کوشش کرنا. ٹھیک ہے, انسان کے بس میں ہوتا ہے کوشش کرنا, محنت کرنا, اور اللہ کی ذات پہ توکل کرنا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ فیتھ, ہوپ اینڈ پیشنس, دیز آر دا 3 انٹر کنیکٹیڈ تھنگس جو لائف میں آپ کو ہمیشہ, چاہے آپ اس ٹائم پہ 20s میں ہو, 30s, جو بھی آپ کی ایج ہوگی, لائف میں آپ کو یہ 3 چیزیں بہت زیادہ کام آئیں گی. فیتھ, ہوپ اینڈ پیشنس, ان 3 چیزوں کو لے کے چلو, ان 3 کیریکٹرز کو اپنی زندگی میں لاؤ. اللہ کی قسم, آپ دیکھو آپ کی زندگی دیکھو, when there is توکل, when there is faith, تو کوئی غم نہیں ہوگا. کیونکہ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا, اللہ کے فیصلے پہ when there will be that acceptance کہ نا اس فیصلے میں بھی خیر ہوگا میرے لیے, even though that's painful, ہے نا. اور جب اس کے بعد امید ہوگی کہ نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کریں گے. اور جب صبر ہوگا, ٹھیک ہے, ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے, اور یہاں سے دیکھو, جب آپ امید کے ساتھ چلو گے, اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ, اور جب اللہ پہ بھروسہ ہوگا, ٹھیک ہے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہم کریں گے نا, تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. کیونکہ جب آزمائشیں آتی ہیں, جب امتحان آتے ہیں نا, اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک بندے کے ایمان کا وہ تھرمامیٹر, جس کو ہم تھرمامیٹر سے جو ہے نا میجر کرتے ہیں, اس کے ایمان کو تھرمامیٹر لگاتے ہیں, اس کے صبر کو. ٹھیک ہے, کہ کیا یہ مجھے یاد کرے گا, کیا یہ بھٹک تو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. بس صبر کرنا ہے, محنت بھی کرنی ہے نا. امتحان آئیں گے, زندگی میں مشکلات آئیں گی. ٹھیک ہے, ہاں, باقی لوگوں نے تو کسی کے ساتھ وفا کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لوگوں کے بارے میں زیادہ مت سوچو. لوگوں کے سپورٹ کا انتظار بھی نہیں کرنا ہے کہ فلانی مدد کرے گا, ٹھیک ہے, فلانی میری حاجت پوری کرے گا, ہے نا. ہم نے کیا کیا, ہم شرک کر رہے ہیں. اس شرک سے ہم نے نکلنا ہے, مخلوق کا شرک. فلانی دیتا ہے, فلانی کام کرے گا. کام تو یہاں اللہ کے ہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کی دوستی, اللہ سے دوستی لگاؤ, ہے نا. اللہ کی دوستی میں اتنی طاقت ہے, اور اللہ اتنی وفا کرتا ہے. اللہ کی دوستی میں اتنی طاقت ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں نبھا سکتا. دیر از نو کمپیریزن.
ٹھیک ہے، جب آپ کی زندگی میں اللہ ہوگا. اور اللہ کیسے آپ کی زندگی میں ہوگا؟ جب ہماری زندگی میں احکام ہوں گے، نبی علیہ السلام کے طریقے ہوں گے، ہے نا. پھر اللہ کی قسم آپ کو جب تکلیف پہنچے گی، جب آپ کو غم بھی ہوگا نا، اس میں بھی آپ کو الگ ہی سکون ملے گا، الگ ہی خوشی ملے گی، کیونکہ آپ کی زندگی میں اللہ ہوگا. ٹھیک ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اللہ کے احکام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ہے نا، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، اور اسی میں ہماری خیر بھی ہے اور کامیابی بھی ہے. تو میں یہ چیز بول رہا تھا کہ اللہ کی دوستی میں بہت زیادہ طاقت ہے، بہت زیادہ نفع ہے. ٹھیک ہے. تو شرک سے نکلنا ہے، مخلوق کے شرک سے نکلنا ہے. ٹھیک. دیکھو ایک انسان جو ہے 2 باپ برداشت نہیں کر سکتا، ہے نا. 2 باپ کیسے انسان برداشت کر سکتا ہے؟ جب 2 باپ برداشت نہیں کر سکتا ہے تو 2 خدا نعوذ باللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ انسان غیر اللہ کو سجدہ کرے. دیٹس دا وہ تو مطلب شرک کی ہائیسٹ لیول ہوتی ہے کہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا. لیکن اس کے علاوہ جو شرک کے اقسام ہے، جو ڈفرنٹ ٹائپس آف شرک ہے، اپنی حاجت کسی اور کو بتانا، ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، ہے نا. تو اس شرک سے ہم نے نکلنا ہے، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے. اور یہ جو زندگی میں امتحان جو ہے یہ آتے رہیں گے، چاہے آپ زندگی میں ایکسل کرو، سیٹل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ایون اف یو آر ان میریڈ اور میریڈ، تو زندگی میں امتحان آتے رہیں گے. ٹھیک ہے. بس زندگی میں جو ہے نا یہ انسان کو سیکھ ملتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم کہ کیسے چلنا ہے. اس ٹائم پہ آپ کو ٹف ٹائم چل رہا ہے، یہ جو ٹف ٹائم چل رہا ہے اس میں جو آپ کی مطلب اگر آپ صبر کرو گے، یہ جو کیریکٹر آپ کے لائف میں، آپ کی زندگی میں ڈیولپ ہوگا، یہ کیریکٹر آپ کو آگے کام آئے گا. ٹھیک ہے. چونکہ لائف جو ہوتی ہے نا، لائف میں ہمیشہ ہم نے تیار رہنا ہے کہ کوئی نہ کوئی تکلیف آ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی مسائل، کوئی نہ کوئی مشکلات آ سکتی ہے. سو ہم نے اس کے لیے پریپیئرڈ رہنا ہے. تو ہم تبھی پریپیئرڈ رہیں گے جب ہم پہلے سے ہی تکلیف سے گزر رہے ہوں گے، جب ہم نے کچھ کیریکٹر مطلب جب کچھ ہم نے سیکھا ہوگا کہ نہ صبر کرنا ہوتا ہے، توکل کرنا ہوتا ہے، نا امید نہیں ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو لے کے چلنا ہے. باقی انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی فائن، ایوری تھنگ ول بی اوکے. ٹھیک ہے. ہاں. باقی کچھ خاص نہیں.